بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر آف ایڈوائزری سروسز اور اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل سسٹم کی، یعنی جیسے ڈیموکریٹک سسٹم کو ہم مانتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے، تو وہ دراصل ہے کیا؟ اس پر آج کل بحث بھی چل رہی ہے۔ ایک طرف پی ایم ایل این کھڑی ہے اور اس کے ساتھ پارٹیاں ہیں، اور دوسری طرف خود حکومت اور پی ٹی آئی ہے۔ دونوں اپنے آپ کو جمہوری نظام کے وفادار کہتے ہیں۔ اگر ہم صدیوں پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو یونانی فلاسفر تھے، یعنی سقراط، پلیٹو اور یہ سب، ان کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی نمائندگی کی حکومت کی بات کی گئی۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بھی نظام ہوتا ہے سیاسی، اس کی جڑیں اس کے معاشی نظام میں ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے میں جو پولیٹیکل سسٹم تھا، اس میں ٹھیک ہے عوام کی نمائندگی کی بات کی گئی تھی، لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ غلاموں کا دور تھا اور خواتین کے کوئی رائٹس نہیں تھے، تو ان دونوں اصناف کو، یعنی جو غلام ہوتے تھے اور جو خواتین تھیں، ان کو پراپرٹی کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی وہ ان کی جائیداد جو ہوتی تھی کسی بھی آدمی کی، وہ اس میں شمار ہوتا تھا۔ یعنی یہ دونوں جو قسمیں ہیں آبادی کی۔ تو اس طرح یہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تجارتی نظام وجود میں آتا ہے، اور اسی دوران جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے وہ بھی وجود میں آتا ہے، جو اس کو مزید ریفائن کرتا ہے، غلامی کو ختم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تجارتی نظام ہے اس میں جو اصول وضع کرتا ہے وہ کافی یعنی بہتر ہوتے ہیں، نہ صرف بہتر ہوتے ہیں بلکہ پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں جو سسٹم تھا، اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو مشاورت سے جو بہتر آدمی تھا اس کو الیکٹ کیا جاتا تھا۔ یعنی ہمارے جو خلفاء تھے وہ اسی طریقے سے الیکٹ ہوئے، لیکن یہ نظام زیادہ عرصہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بعد میں بادشاہتوں اور سلطنتیں جو ہیں یہ وجود میں آنی شروع ہوئیں، اور انہی کو ہم کہتے رہے اس میں کوئی اچھے بادشاہ تھے یا خراب بادشاہ تھے، یا نظام اچھا تھا یا خراب تھا، لیکن یہ بھی اس زمانے کی جو معاشی ضرورتیں ہیں وہ اس کے تحت تھا۔ اور اسی کے تحت پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر، بلکہ 17ویں صدی سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یورپ اس کا سینٹر بنتا ہے، اور اس کے اندر جو ہر آدمی کو ووٹ آف رائٹ ہوتا ہے اور حکومتیں ان کے مرضی سے وجود میں آتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تمام نظام جو تھے جو وجود میں آئے یہ بالکل پرفیکٹ تھے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کسی بھی جگہ کی وہ بھی میٹر کرتی ہیں، اور یعنی کسی جگہ پریزیڈنشل سسٹم وجود میں آیا، کسی جگہ پارلیمانی سسٹم وجود میں آیا، کسی جگہ مکس قسم کا ان دونوں کو مکس کر کے سسٹم وجود میں آیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی ایون یو کے اندر جو خواتین کو ووٹ آف رائٹ ہے، یعنی جو رائٹ آف ووٹ ہے، وہ 1930 میں ملا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اب یہ 21ویں صدی جو جا رہی ہے، اس میں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو شروع کے
1900 یعنی 1947 سے 1958 تک ہمیں جو حکومتیں نظر آتی ہیں وہ ناپائیدار قسم کی، یعنی جن کا کوئی کنٹرول حکومت پر یا اس کے عوامی مسائل پر نہیں تھا. 1.5 2 2 سال کی حکومتیں، اور اصل جو رول تھا وہ بیوروکریسی پلے کر رہی تھی. لیکن پھر یہ ہے کہ اس کے بعد 1958 کے بعد پھر یہ دوسرے ادوار شروع ہوئے جس میں مارشاء اللہ بھی تھے، اور اس میں پھر الیکٹڈ گورنمنٹس بھی آئیں. لیکن ان کو بھی ہم پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے خلا جو ہے وہ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں. اگر ہم جائیں اس کے اندر دنیا بھر کے نظاموں کے اندر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی جگہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، یا کسی جگہ پارلیمانی سسٹم ہے، یا کسی جگہ ابھی بھی ڈکٹیٹرشپس ہیں، لیکن ان سب میں ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہے، یا وہ تمام ہر آدمی کو یا وہاں فائدہ پہنچ رہا ہے اور عوام کی جو داد رسی ہو رہی ہے. یعنی وہاں بھی مسائل موجود ہیں، خود امریکہ کے اندر، یو کے اندر، یورپ کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارا اب بڑھ کے جب پاکستان میں آتا ہے، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا، تو یہاں پر یعنی آج بھی آپ دیکھیں جو صورتحال ہے اس میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ آدھا سسٹم نافذ کرتی ہے اور آدھا سسٹم اگنور کر جاتی ہے. مثلا اگر آج ہماری یعنی ہمارا جو ملک ہے اس میں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں، یا اس سے بھی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو اس میں ٹھیک ہے پارلیمانی نظام ہے، سینٹ ہے، اور یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ بہت کمزور شکل میں ہیں. اور اصل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ کام نہیں کرتے تو دوسرے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان کو یعنی پریشرائز کرتے ہیں، اور پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں جب بھی یعنی جو جمہوری حکومتیں آئیں تو وہاں پر کبھی بھی جو ہے وہ لوکل باڈی سسٹم کو زندہ نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی وہاں پر صوبائی حکومت یا جو سینٹر کی حکومت ہے وہ اپنے فائنینشیل جو رائٹس ہیں ان سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی. تو مقصد یہ ہے کہ لوکل باڈیز کو جب تک آپ مکس نہیں کریں گے ود دیز سسٹمز اوپر کے، تب تک آپ جمہوریت یا عوام کا نظام وہ آپ اس کو یہاں پر نافذ نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی ہمیں ارادے نظر نہیں آتے، چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو، چاہے اس سے پہلے کی حکومتوں ہوں جس میں پیپلز پارٹی اور PMLN کی حکومت شامل ہے، کہ وہ لوگوں کو لوکل باڈیز کا ایک ایسا سسٹم دیں جس میں وہ اپنے ریونیو بھی جنریٹ کر سکیں اور اسے خرچ کرنے کے اختیار بھی ان کے پاس ہو. تو یہ جو سسٹم ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں، تو جب ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں تو وہ کیونکہ اختیار ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ لوکل باڈیز کو پریفر کرتے ہیں، اور اوپر کے جو پارلیمنٹس وغیرہ ہیں اس کو اگنور کر جاتے ہیں. لیکن جس وقت جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو وہ لوکل باڈیز کو نظر انداز کر جاتی ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ سسٹم اس طریقے سے چل نہیں سکتا، اور اس سے عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اور سب پارٹیز کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان میں عوام کی بات کر رہی ہیں تو انہوں نے اس پورے پر ایک سسٹم کی بات کرنی ہے جس میں لوکل باڈیز جو ہیں وہ اس وقت انتہائی ایک ضروری انسٹیٹیوشن محسوس ہوتا ہے. تو جناب میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہمارا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایمفیسس کیا ہونا چاہیے، یعنی اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے جمہوری ہیں اور کتنے جمہوری نہیں ہیں. شکریہ.